اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 1، وحی کیسے شروع ہوئی۔ حدیث نمبر 1، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ثواب کے تمام کام نیتوں پر ٹکی ہے اور ہر آدمی کو اسی کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس آدمی نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ حدیث نمبر 2، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی حالت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہاں حالت مجھ پر بہت بھاری گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تو اس کے بند ہونے پر آپ کی پیشانی سے پسینہ چھوٹ پڑتا تھا۔ فائدے: آپ کے پاس وحی کس حالت میں آتی ہے؟ اس سوال میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، نفس وحی کی حالت۔ نمبر 2، وحی کو لانے والے حضرت جبرائیل کی حالت۔ نمبر 3، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ جواب میں ان 3 چیزوں کی وضاحت ہے۔ حدیث میں وحی کی 2 صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھی۔ اس کے علاوہ کبھی خواب کی شکل میں، کبھی حضرت جبرائیل کے اپنے اصلی صورت میں آنے سے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے خود بات کرنے سے بھی وحی کا